کانسٹیپیشن کو فوری ٹھیک کرنے کے لیے 7 دن صرف 7 دن صرف 7 دن تو انشاءاللہ قبض سے نجات مل جاتی ہے. لوگوں میں قبض کا مسئلہ بھی بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے اور عموماً ان سے جب بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں ان کو 2-2 3-3 دن واش روم جانے اور جو ہے ان کے لیے عذاب بن جاتا ہے. کیا ریزن ہوتی ہے اس کی اور کیسے اس سے جان چھڑوا سکتے ہیں؟ قبض ام الامراض ہے. یہ جب اطباء کہا کرتے تھے کہ ہر مرض کی ماں جو ہے وہ قبض ہے تو یہ عطائی ڈاکٹرز نہیں مانا کرتے تھے. جب اطباء نفس پر ہاتھ رکھا کرتے تو کہتے تھے کہ آپ کا معدہ کام نہیں کر رہا, آپ کا جگر کام نہیں کر رہا, تو یہ اطباء کا مذاق اڑایا کرتے تھے. اب جب پوری دنیا میں جو ریسرچ ہو رہی ہے کہ وہ گٹ ہیلتھ اور باؤل موومنٹ آپ کی ٹھیک ہے تو سر سے پاؤں تک آپ ٹھیک ہے. قبض کا جو مسئلہ آج کل کے صرف بڑوں میں نہیں ہے, چھوٹے بچوں میں بھی ہے. بالکل. اچھا, چھوٹے بچوں میں تو عادت کی وجہ سے, ڈائپر کی وجہ سے. اچھا, ایک بہت بڑی وجہ ڈائپر ہے. بچوں کو اسٹول ہولڈ کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے کیونکہ میٹروپولیٹن سٹیز میں تو ڈائپر کے بغیر گزارا نہیں ہے. ماؤں نے لگانا ہی لگانا ہے, لیکن انہوں نے ان کا ایک ٹائم فکس کیا ہوتا ہے. جنریشن اس سے پہلے والی جو ہے وہ کمبائن فیملی میں پروان چڑھی ہے. اس میں نانیاں, چاچیاں, تائیاں سب لوگ مل کے بچے کو پالا کرتے تھے, تو بچے کا ایک ٹائم بن جایا کرتا تھا. یہ ایک بہت بڑی اہم وجہ ہے. تو اب جو ہے وہ معاملہ نہیں ہے, تو اس کی وجہ سے بچے کو جب اسٹول ہولڈ کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے تو باؤل موومنٹ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. دوسرا, ہماری غذا ہماری اس طرح کی ہے کہ وہ ہم پراپر لیکوڈ انٹیک نہیں لیتے. جنک فوڈ ہم بہت زیادہ لے رہے ہیں, فاسٹ فوڈ بہت زیادہ لے رہے ہیں, شاورما, برگر, جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت مزیدار اور ہیلدی ہے, بریانی, نہاری وغیرہ بہت زیادہ گزرتا ہمارا, کوئی ایک چیز نہ کھائیں ہم. ہاں, تو اس کی وجہ سے کانسٹیپیشن بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. اچھا, نیند پوری نہ ہو تو کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے. مطلب اگر کسی بھی ہیلدی شخص کی جس کی نیند پوری نہیں ہوئی, اس سے پہلے اس کو کوئی کانسٹیپیشن کا مسئلہ نہیں تھا, تو اس کو بھی کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے. اچھا, کھانا چبا چبا کر نہیں کھاتے, جلدی بہت ہوتی ہے ہمیں, جلدی بہت ہوتی ہے. اس میں نا موبائل میں لگے ہوتے ہیں, لیپ ٹاپ میں لگے ہوتے ہیں, اسکرین ہماری ہوتی ہے, تو پھر دانتوں کا کام پھر ہماری آنتوں کو کرنا پڑتا ہے. جو کام ہمیں دانتوں سے لینا تھا وہ ہماری آنتوں نہیں کرنا ہے, تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہوتی ہے, جب ہم اپنے کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے ٹیسٹ بڈ ایکٹیو ہوتے ہیں. ہمارا دماغ جو ہے بتاتا ہے کہ یہ کھٹا ہے یا میٹھا ہے یا اس میں مرچیں زیادہ ہیں, تو ہمارا اسٹمک اس حساب سے انزائم پروڈیوس کرتا ہے. اب لیکن ہمارا دھیان ہوتا ہے ریلوں میں, ہمارا دھیان ہوتا ہے کہیں اور, تو وہ جلدی جلدی انڈیل رہے ہوتے ہیں اندر, تو اسٹمک کو نہیں پتا ہوتا کہ کیا آ رہا ہے, اس نے اپنے حساب سے اس کو کرنا ہے. یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے کانسٹیپیشن کی. اس کے علاوہ کھانا بر وقت نہ کھانا, یعنی کہ ایک ٹائم نہ ہونا. صبح کا جو ٹائم ناشتے کا ہوتا ہے وہ اس وقت ناشتہ نہ کرنا. ایک نیا ٹائم ایجاد ہو گیا, ناشتہ اور لنچ مکس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ برنچ کہہ لیں اس کو, میرا خیال ہے. تو وہ برنچ ہو رہا ہے, پھر شام کا کھانا ہو رہا ہے, پھر رات کو جب بھوک لگتی ہے وہ اسٹمک میں کچھ بھی کھانے کے بعد بھی مڈ نائٹ سنیکنگ آپ کی ہو رہی ہے. یہ بہت زیادہ بڑی وجہ ہے. اچھا, اس کے علاوہ ہمارے سلاد اور سبزیوں اور پھلوں کا استعمال کم ہو گیا. ایسا ہی ہے, جو باقاعدہ اہتمام کے ساتھ بناتے ہیں سبزیاں بنی, یہ کیا بنا لیا. جی بالکل ایسے. اور ہمیں جو ہماری عمر کے لوگ ہیں, ہمیں چھتر بھی کھانے پڑتے تھے, ٹینڈے بھی کھانے پڑتے تھے, اور جو مرضی کر لیتے. آج کل کیا ہوتا ہے کہ بچے خود ہی آرڈر کر دیتے ہیں. ایسا ہی ہے, اور وہ یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کے حل کی طرف ہم آتے ہیں. ایک تو انسٹنٹ حل ہے کہ کانسٹیپیشن کو فوری ٹھیک کرنے کے لیے 7 دن صرف 7 دن. اچھا, جو لوگ سمجھتے ہیں کہ روزانہ پخانا آ رہا ہے اور فراغت کا احساس نہیں ہو رہا ہے, وہ بھی کانسٹیپیشن ہوتی ہے. اور کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو پخانا آ بھی جاتا ہے لیکن وہ اپنا دماغ ریلیکس نہیں کر پاتے, مطلب خود سے, وہ بھی کانسٹیپیشن ہوتی ہے. تو یہ ہر طرح کی جو کانسٹیپیشن ہے یہ اس پر کام کرے گا. سادہ سا نسخہ ہے کہ ایک باؤل میں, چھوٹی پیالی میں روغن بادام رکھ لیں, ٹھیک ہے, اس کے اندر 7 انجیریں ڈال دیں, ٹھیک ہے, صبح نہار پیٹ 1 انجیر لے لیں, صرف 7 دن, ٹھیک ہے, قبض جڑ سے ختم ہو جاتی ہے. اتنا زبردست نسخہ ہے یہ. اس کے علاوہ فلیکس سیڈ اور چیا سیڈ, یہ رات کو اگر بھگو دیے جائیں اور
صبح اس کا یہ روٹین بنا لی جائے. تو میں الحمدللہ کبھی سیڈس پر، کبھی انجیر پر، کبھی اس پر میں جو اذان کے بعد، نماز کے بعد لیتا ہوں. اس کے بعد ناشتہ میں نے 2 ناشتے کرنے ہوتے ہیں، پھر دوبارہ ناشتہ کرنا ہوتا ہے. وہ الحمدللہ مطلب ایک روٹین میری ہے الحمدللہ. تو اس کی وجہ سے وزن بھی ٹھیک رہتا ہے، گٹ ہیلتھ بھی ٹھیک بالکل رہتی فٹ ہے ہیں آپ، بالکل نظر آ الحمدللہ. رہا ہے. تو یہ جو لوگ کم کھاتے ہیں یہ لوگ کانسٹیپیشن کا جلدی شکار ہوتے ہیں. جو چھوٹے چھوٹے پورشن میں زیادہ کھاتے ہیں، ہیلدی کھاتے ہیں، ان کو یہ پرابلمس نہیں ہوتی. یہ ایک اہم چیز ہے. فائبر کا انٹیک کانسٹیپیشن والے پیشنٹ کو زیادہ کرنا ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں اسبغول کا بے تحاشا بے دریغ استعمال، غلط استعمال ہونے کی وجہ سے بھی قبض ہو رہی ہے. اب آپ حیران ہوں گے کہ ساری دنیا بتاتی ہے کہ اسبغول کا بالکل ہاں جی، استعمال کریں. چھلکا اسبغول کا جو لمبا لگاتار غیر ضروری استعمال ہے وہ آنتوں میں خراش پیدا کرتا ہے. اس کی وجہ سے بھی قبض ہو جاتی ہے، اور وہ قبض ٹھیک نہیں ہوتی، پھر وہ خطرناک ہوتی ہے. اس کی بجائے نیچرل جو دوسرے بدل کے جو فائبر ہیں وہ لینے چاہیے. اس میں اگر آلو بخارے کا موسم آیا تو آلو بخارا لیا جائے، اگر مالٹے کا موسم آیا تو مالٹا لیا جائے، اگر تربوز کا موسم ہے تو تربوز کھایا جائے، اور ہر کھانے کے ساتھ سلاد کھائی جائے. سلاد تو بالکل انشاءاللہ قبض سے نجات مل جاتی ہے.